السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک فرسٹریشن کی طرف پہنچ چکا ہے، اور بیانات کے ساتھ اور باڈی لینگویج کے ساتھ، واقعات کے ساتھ یہی پتہ لگ رہا ہے کہ میرا کپتان جو ہے وہ کافی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو چکا ہے۔ کل رات کو انہوں نے قوم سے ایک دفعہ پھر خطاب کیا، اور وہ خطاب جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ ویسے تو کافی حد تک ان کے خطابات جو ہیں وہ ریپیٹیٹو اب ہو چکے ہیں، کوئی نئی بات جو ہے وہ سامنے زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن کل رات کو جو صورتحال تھی، جو باتیں تھیں، اس کے اندر انتہائی ڈیسپریشن کی جھلک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ ایک آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتے ہیں کہ بیسکلی اس میں انہوں نے باتیں کیا کیا کی ہیں، اس کو ذرا ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ میسیجنگ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اکثر اوقات سیاستدان کہنا کچھ چاہتے ہیں، الفاظ کچھ ادا ہوتے ہیں، پیغام کسی اور کو کچھ اور جا رہا ہوتا ہے۔ تو کل رات کو کیا ڈیولپمنٹ تھی ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاکستانیوں، آج کل ایک پوری میڈیا کے اندر یہ بات چلی ہوئی ہے کہ شاہ محمود قریشی مجھے ملنے آئے اور وہ کوئی پروپوزل لے کر آئے -1 کی۔ بڑی اس وقت ان کی ایک معنی خیز قسم کی مسکراہٹ بھی تھی اس موقع پہ۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان علیحدہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پارٹی آگے بڑھ جائے۔ تو میں اس وقت انہوں نے ذرا کھانس کر اپنا گلا بھی صاف کیا۔ آپ سب کے لیے پہلے تو شاہ محمود کوئی اس طرح کی پروپوزل نہیں لے کر آئے، اور بات چیت ہوئی، جیل میں کس طرح ٹائم گزرا، کس کس سے ملے، ہمارے کئی لوگ تھے جو ان سے ملنے آئے، بات چیت ہوئی، اور آگے ہم نے کرنا کیا ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ خان صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی بس جیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کون کون ملنے آیا، کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ بھائی یہ اس قسم کی باتیں تو فون پہ بھی ہو سکتی تھیں، مطلب آل دا وے شاہ محمود صاحب کو جو ہے آپ کے پاس ملنے کے لیے کیوں آنا پڑا، بعد میں اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کوئی بات چیت کیوں نہ کی، مطلب دس لکس ویری اسٹرینج۔ تو آئی کین انڈرسٹینڈ، آبویسلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی کہ ایکچولی بات آپس میں کیا ہوئی ہے، لیکن کپتان کی کوشش تھی کہ اس کو جو ہے وہ بالکل میلو ڈاؤن کر دیا جائے، جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہے، تو بڑے عام سی روٹین سی ملاقات تھی، دیٹس اٹ۔ سو یہ بھی بیسکلی ایک سٹنٹ ہوتا ہے، مطلب میڈیا سٹنٹ ہوتا ہے کہ چیز کو جو ہے نا ذرا دباؤ تھوڑا سا، اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا لیکن میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کی سیاست ہے، یہ آپ نے بڑا ضروری سمجھنا ہے، کیونکہ ایک پالیٹکس میں یہ -1 چلتا ہے، وہ کون سی پالیٹکس ہے؟ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ وہ پالیٹکس ہوتی ہے اقتدار کی پالیٹکس۔ وہ پالیٹکس ہے کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بننا چاہے، اچھا جی ابھی اسٹیبلشمنٹ میرے سے ناراض ہے، چلے میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں، پارٹی کو آگے کر دیتا ہوں، کوئی ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی سمجھوتا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کر دیکھیں گے، ابھی کسی اور کے حوالے کر دیں مسکراتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر میری باری آ جائے گی۔ اس کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاور پالیٹکس ہے، اور ایک تو یہ ہو گئی، ایک طریقہ کار یہ ہو گیا۔ دوسرا سنیے، دوسری پالیٹکس ہے جو میں پالیٹکس کر رہا ہوں، جو میری والی پالیٹکس ہے، 27 سال سے وہ پالیٹکس ہے جو قائد اعظم کی پالیٹکس تھی، جو وہ پالیٹکس وہ ہے جو مشن کی پالیٹکس ہے۔ کوئی وہ ذات کی پالیٹکس نہیں ہے، وہ پالیٹکس وہ ہے جو ہم سارے مسلمان انسپائر ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ انہوں نے بھی ایک مدینہ کی ریاست سنبھالی تھی، انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ میں وہ پالیٹکس کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا ٹیکنیک چیک کریں کہ ایک ہی اس کے اندر انہوں نے کہا اپنے آپ کو کس کے ساتھ اٹیچ کیا، سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں جناب اس طرح کی میں پالیٹکس جو ہے وہ میں ان دو ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کا اپنا جو ہے وہ موازنہ انہوں نے کیا۔ تو یہ بھی ایک میڈیا گیمک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیں گے۔ جی دیکھیں، اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ جناب قائد اعظم نے کون سا عثمان بزدار جو ہے وہ چنا تھا؟ قائد اعظم نے کس سے 458 کنال زمین لی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کون سی ایسی کروڑوں روپے کی گھڑی تھی جو ایکچولی گفٹ لے کے اس کے بعد یوں کر کے انہوں نے بیچ دی تھی، اور وہ پیسے جو ہے وہ سارے اپنے پاس رکھ لیے تھے؟ ذرا بتائیں گے کہ بھائی جان اس کو کون سی پاور پالیٹکس کہنا ہے، یا اس کو کون سا نام دینا ہے؟ خیر، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے جوتوں کی مٹی کے قریب بھی ہوں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت سے سیکھو۔ وہ پالیٹکس بڑے مقصد کی تھی۔ تو جو میری تحریک بھی انصاف کی، وہ اصل میں آزادی کی تحریک تھی، کیونکہ انصاف آئے گا تو لوگ آزاد ہوں گے۔ یہ میری موومنٹ شروع ہوئی تھی 27 سال پہلے، اور یہ میری موومنٹ جاری رہے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اب جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ چیزیں کہ -1 کیسے ہوگا، جو آدمی ایک تحریک پر 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائیں میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں
تو آپ پرائم منسٹر تو وہ پرائم منسٹر تو میں بن چکا ہوں، اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا ایک بات کہی کہ اگر مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھے الیکشن پھر سے کرواتا۔ اچھا، اب یہ جو ان کا پوائنٹ ہے نا کہ میں کیوں کسی سے ڈیل کروں، میں تو اپنے مشن کے اوپر چل رہا ہوں، تو خان صاحب میرا آپ سے یہاں پہ سوال ہے کہ وہ جنرل باجوہ سے آپ 2 دفعہ ملنے کے لیے کس لیے گئے تھے؟ ان سے آپ آلو توری اور بھنڈی کا ریٹ پوچھنے کے لیے گئے تھے؟ کس لیے ملنے گئے تھے آپ؟ بیسکلی آپ ان کے ساتھ ڈیل کھڑکانے کے لیے گئے تھے نا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جنرل باجوہ جب آپ کے بہاف کے اوپر گئے تھے اور جا کے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے انہوں نے بات کی تھی الیکشن کے لیے، تو وہ ڈیلیں نہیں ہو رہی تھی، اور کیا ہو رہا تھا؟ یہ کون سی ڈیل تھی جس میں اس وقت شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور یہ سب لوگ جو ہے، اسد قیصر، یہ سارے لوگ اس وقت ڈیل ڈھونڈنے کی کوششوں کے اندر جب مصروف تھے، وہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ ڈیل نہیں تھی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جو کامران خان صاحب کے شو کے اندر جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تھی کہ کسی طرح اس آرمی چیف کا میں راستہ روک لوں، وہ ڈیلیں نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ وہ کدھر گئے تھی اس وقت آپ کے اصول؟ وہ کہاں گئے تھے آپ کی اصولوں کی یہ پالیٹکس جس کا آپ 27 سال سے جو ہے بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ تو مت کیا کریں، اس طرح مت کریں۔ میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملایا کریں آپ، یا ایون میں بھی، ہم لوگ بڑے گنہگار لوگ ہیں، بہت گنہگار لوگ ہیں۔ مت اس قسم کی اگزامپل، یہ جو آپ کو قاسم سوری والی اسلامک ٹچ والی عادت پڑ گئی ہوئی ہے نا، مت کیا کریں۔ ہر چیز کے اندر جو ہے یہ مذہب کا جو آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں نا بیچ میں، اس کا مت یہ سہارا لیا کریں۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں، وہ آ ہی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو، تو جب ایک کمزور کولیشن گورنمنٹ ہو تو اس میں کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے بار بار اس لیے کہا، میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی، میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، یا 2018 کی یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے شروع میں الیکشن کرا دینے چاہیے تھے۔ خان صاحب ادھر آپ نے ایک دفعہ بھی اس بات کی جھلک نہیں دی۔ 2018 کے اندر جب آپ الیکشن جیتے آپ نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی، آپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر جو ہے بیٹھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا آپ نے بیٹھ کے، اور آپ خود یہ بات کہہ چکے ہیں، آپ تو خود اقرار کر چکے ہیں کہ بجٹ کے لیے ہمارے پاس بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو ہم جا کے جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ جی ہمیں بندے پورے کر کے لا کے دیں۔ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات ہوتی تھی پارلیمنٹ سے، تب ہم ان کو کہتے تھے جی ہمیں بندے لا کے اکٹھے کر دیں۔ تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اور بجٹ والا معاملہ جو ہے تو 2022 تک چلتا رہا ہے۔ اگر 2018 سے لے کے 2022 تک آپ کو یہ لگ رہا تھا تو اسی وقت آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے، لیکن آپ چمٹے رہے، آپ نے کہا نہیں جانے دینا میں نے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ بھی گیا، آپ کے پاس آ بھی گیا، سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا، تب بھی رات کے 12 بجے تک آپ اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے کہ میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کتنے کو پاور ہنگری تھے اور کتنا کو اقتدار کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے تھے، میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر، یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آج جو تماشا دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کہ آج ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہی بات آپ کو کہی جاتی تھی پی ڈی ایم کی جانب سے کہ خان صاحب جو کچھ آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، جس طرح آپ ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اور آپ کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا، اور وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں ویسے آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ کی بات سے میں یہاں ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ کل کو ان لوگوں کو بھی سب کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جب ایک ملک کے انصاف کے سارے اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، تو پھر یہ سسٹم جاتا نہیں ہے، کوئی بھی یہ سسٹم سنبھال کے، اگر آج آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں تو کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ آگے سنیے گا ذرا، کل عالیہ حمزہ کی بیٹیاں میرے پاس آئیں، 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا ہے، کیا اس کا قصور ہے؟ اس کے والد میرے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ کیسے گھر میں گھس کر ساری چیزیں توڑ دیں۔ سر آپ کے لوگوں نے بھی جا کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر ساری چیزیں توڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مانے نا، اس بات کو ایکسیپٹ تو کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور تھے، وہ میرے نہیں تھے جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سب کچھ کیا، تو آپ بھی تو یہاں پہ سچ بولنا شروع کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عالیہ حمزہ کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تھا، غلط کہا جائے گا اس کو، تاریخ کے اندر اسے غلط ہی کہا جائے گا، لیکن آپ بھی ذرا اپنے جو کرتوت ہیں ذرا اس کے اوپر نظر تو دوڑائیں ذرا۔ آگے بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، ذرا اس کو آگے بھی ذرا دیکھیے گا۔ ابھی کہتے ہیں کہ جناب 150 سے زائد کیسز کر دیے، قتل کا کیس آخر کر دیا میرے اوپر، میں نے 19 بیلیں لی ہیں ایک دن میں، یہ دنیا کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں۔ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، جس طرح شوکت خانم، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ کسی ٹرسٹ سے کسی کو کیا فائدہ، کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے۔
تو وہ کیس بھی ہے, قتل کا کیس بھی ہے, ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے عدالتوں کے, میں چکر مار رہا ہوں لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ہر عدالت میں جاتا ہوں, ہر کیس میں جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں, جبکہ یہ میرے اوپر جان کر کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی ہر کیس میں جایا کرتے تھے, یاد ہے آپ کو, وہ اور مریم نواز بھی اسی طرح ہی ہر کیس کے اندر جایا کرتے تھے, لیکن آپ کو اس وقت طاقت کا نشہ جو ہے وہ سوار تھا. آج آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج جو اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کو بھی طاقت کا نشہ ہے, ٹھیک ہے. آج آپ کا طاقت کا نشہ اترنے میں ٹائم لگے گا, ان کا بھی نشہ اترنے میں ٹائم لگے گا, لیکن پھر وقت بدلتا ہے, یہ حقیقت ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس پورے خطاب کا, میں جو ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ مجھ سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت ہی نہیں کرتا مجھ سے. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. تو کچھ نہیں دے سکتے تو بات چیت کیا کرنی ہے بھائی جان, آپ کے ساتھ کیا گفتگو کرنی ہے آپ سے؟ بتا آپ سے یہ انڈیا آسٹریلیا کا جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کریں آپ کے ساتھ, کیا بات کریں آپ کے ساتھ؟ یا آپ سے یہ پوچھیں کہ جناب اس مرتبہ سیلاب کے لیے جو ہے وہ کیا کیا انتظام کیے گئے ہیں, کیا اس مرتبہ پانی آئے گا یا نہیں آئے گا, بجلی کی صورتحال کس طرح بہتر ہو سکتی ہے, یہ بات کرنی ہے آپ سے. آپ خود خان صاحب آپ بھول جاتے ہیں, آپ ماضی کے اندر خود یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ آرمی چیف سے کیوں ملتا ہے جا کے, اس کا کیا کام ہے. آپ کا بیان موجود ہے, پورا سوشل میڈیا جو ہے پچھلے 24 گھنٹے میں بھرا پڑا ہے, آپ کا وہ بیان جو ہے ہر جگہ چلتا جا رہا ہے. آپ خود اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا کیا تعلق ہے کہ وہ آرمی چیف سے ملے. اور اب آپ کی یہ صورتحال ہو گئی, اتنی ڈیسپریشن ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کے ترلے کر رہے ہیں کہ جی میری آرمی چیف سے ملاقات کروائیں. آرمی چیف مجھ سے بات ہی نہیں کرتے, مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے. اور اب تو آپ اتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکے ہیں, اتنی لوگوں کو, یہ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے ان لڑکے لڑکیوں کے دماغ خراب کر دیا آپ نے جا کے. وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے سارا لیڈر ہے حرکتہ کرتا پہ. میر جعفر صادق کہہ کے جنرل باجوہ کا آپ نے پیچھا کیا, جا کے انہی سے بیٹھ کے آپ ملاقاتیں کر رہے تھے. میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ یار مت پاگل ہو جایا کرو اپنے ان لیڈروں کے پیچھے, یہ پیٹھ پیچھے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, یہ ڈیلے کھڑکا رہے ہوتے ہیں, جا کے ترلے متے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں تک آ گئی ہے کہ اب قوم سے خطاب کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی جان ترلے کر رہے ہیں, ریکویسٹیں کر رہے ہیں, مہربانی میرے نہ گل کر لو, مجھ سے ذرا بات تو کر لیں. بات کیوں نہیں کرتے میرے ساتھ؟ خان صاحب کو بھی اس بات کا پتا ہے, جب میں ایک باری میرا گل کر لینا میں گھیر لاں گا, کوئی مسئلہ نہیں, میرے اندر اتنی صلاحیت ہے بندہ میں گھیر لوں گا, بس ایک دفعہ بات تو کریں ذرا میرے ساتھ. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی فرسٹریشن ہے یہاں پہ. لوگ جو ہیں وہ اندر ان کی پارٹی کے وہ جالے بن کے, انقلابی بن کے, آ گیا انقلاب آ گیا, پیچھے ہو جاؤ سارے, بس یہ وہی مومنٹ ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. تو سارے جڑے نے اندر چلے گئے. یہ مطلب خود اپنے منہ سے کہتے ہیں 10,000 بندہ میرا اندر ہے. اور یار 10,000 بندہ آپ کا اندر ہے, اور دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں آپ کے اریسٹ کی وجہ سے ہوا تھا, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ آرمی چیف کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. فورن میڈیا سے آپ بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آرمی چیف کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ, اور پھر ادھر بیٹھ کے جب پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں جی میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرا گل ہی نہیں کر دیں. کیا ہے یار یہ کس قسم کی پالیٹکس ہے؟ آپ سے یقین کیجئے, آپ سے اور آپ کی پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے زیادہ تگڑے جو ہے نا آپ کے کارکن تھے, آپ کی یہ لڑکیاں تھیں جو کم از کم ڈٹ تو گئی. جس عالیہ حمزہ کا آپ نام لے رہے ہیں, اسی عالیہ حمزہ نے ابھی چند دن پہلے جا کے بیان دیا تھا کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نہیں گھبرائے ہوئے, ہم اندر ہیں لیکن ہم نہیں گھبرائے ہوئے. آپ یقین کیجئے آپ سے زیادہ تپڑ عالیہ حمزہ نے دکھایا. وہ شیر کی بچی پھر بھی بول رہی تھی کہ آپ کے مرد جو ہے وہ بھاگ بھوگ گئے, ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, کوئی پریشان نہیں ہونا آپ نے. یقین کریں کہ شیر نہیں لگی ہے پھر بھی وہ, اور ادھر آپ کا یہ حال ہے, آپ بیٹھ کے آرمی چیف کے ترلے کر رہے ہیں, بیٹھ کے مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا, اگر قوم مجھے ووٹ دے گی تو میں تیار ہوں, لیکن اگر ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت جو اس نے مجھے دیا, لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس بجٹ کو دیکھ کر آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ کدھر ہم ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. اس وقت تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے تو اس کو بھی ختم کرو. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ساری ایجنسی, سارے ملک کے ادارے اس کام پر لگے ہوئے ہیں. ہم کھڑے ہیں, آپ کریں, لیکن اس میں سے ایک یہ کرم ہوا ہے کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جو ہمارے ساتھ کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. سو بیسکلی جتنا بندہ بھی چھوڑ کے گیا ہے نا اب ان کو,
وہ سارے کے سارے جو ہے وہ نظریات کے اوپر نہیں آئے تھے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ فارغ ہو گئے. سو جتنے لوگوں نے جتنا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کیا, علی زیدی, عمران اسماعیل, فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشقوان, خاکوانی صاحب اور فواد چودھری, عامر کیانی, یہ سب کے سب جو ہے نظریاتی نہیں تھے, یہ سب کے سب فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک جگہ خان صاحب کہتے ہیں یہ فورس ڈائیورسز ہیں, ایک جگہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ان سب لوگوں کو بھی جو ہے وہ رگیڑ کے رکھ دیا کہ یہ لوگ نظریاتی نہیں تھے. چلیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی لیکن اس سے نکلیں گے کیسے؟ اس میں ایک سورس ہے, اوورسیز پاکستانی نکلیں گے. 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی نیٹ ورتھ $200 ارب ہے, اور ہم آئی ایم ایف سے $6 ارب مانگ رہے ہیں. بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانیوں نے. یہ آگے دوبارہ اپنے اسی فارمولے کے اوپر. اب اوورسیز پاکستانیز کیوں اس وقت امپورٹنٹ ہیں زیادہ؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو استعمال کر کے انگلینڈ, امریکہ اور ان جگہوں کے اوپر, آسٹریلیا, کینیڈا, ان جگہوں کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کروائے جائیں وہاں کی لوکل پارلیمنٹ کے سامنے, وہاں پہ لوکل لابینگ کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں, تاکہ ان ویسٹرن کنٹریز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو. یہ اصل مقصد ہے. یہ اوورسیز پاکستانی, ان کو پتہ ہے ان کی بڑی ایک اسٹرانگ بیس جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کے درمیان موجود ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اب ایک نئی جماعت کریٹ کر دی ہے, ہم نے بھی اپنے بڑے اچھے 27 سال پرانے لوگ ہم نے وہاں بھی بھیج دیے ہیں ان کے پاس, اور ضرورت ہے تو اور حکم کریں, ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد مضبوط حکومت آئے گی. خان صاحب یہ سارے لوگ اسی طرح ہی بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ آپ کے پاس بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی مانے نا, اس بات کو آپ مانیں آج اس بات کو کہ یہ جس طرح یہ موومنٹ ہوئی ہے. میں فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کیا کہتا ہوں, یہ ٹریگر آپ کے ہاتھ میں تھا, آج اس کا ٹریگر کسی اور کے ہاتھ میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے لیے بھی ٹریگر چلا تھا نا, اس سے پہلے بھی ٹریگر کسی اور کے ہاتھ میں ہی تھا. یہ بھی تو مانے نا اس بات کو کہ سیٹی بجتی تھی اور یہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کی طرف آ گئے تھے. آج سیٹی بجی ہے تو سب کے سب یوں کر کے ادھر کو چلے گئے. یہ حقیقت ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں, نظر ثانی کریں, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہم ادھر جا رہے ہیں کہ آخر میں ہم اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز کریں گے, اور ایک بار سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے. یہ جو ساری انتقامی کارروائی ہو رہی ہے مجھے چھوڑیں, میری بہنیں باہر جانے کو تیار نہیں ہیں. ملک نیچے جا رہا ہے, وقت کم ہے. جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں, جو اس وقت حالات ہیں, بیرون ملک پاکستانی کیا سوچ رہے ہوں گے, جو آپ کا بڑا اثاثہ ہیں, وہ کیسے پاکستان میں پیسہ لگائیں گے. اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں. شکریہ, پاکستان زندہ باد. تو اینڈ میں جو ہے وہ سارا کا سارا اوورسیز کے لیے جو ہے وہ ساری گفتگو تھی. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک کل کا بیان جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. پچھلے ویلاگ میں مجھ سے مس ہو گیا تھا, میں اب ذرا اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے, اس کے اوپر کیا کامنٹ کریں گے. کل میڈیا سے, عدالت کے باہر میڈیا سے جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو ایمرجنسی میں لے گئے, ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن ارائیول. تو میں یہی کہوں گا, دس از اے لانچ وچ از ڈیڈ آن ارائیول. تحریک انصاف ایک وفاقی جماعت ہے جس کی اچھا بہرحال اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس جماعت کے حوالے سے کہا کہ جی ڈیڈ آن ارائیول. تو علیم خان صاحب جو اب اس نئی پارٹی کے اندر ایک سینئر عہدے کے اوپر ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا محترم قریشی صاحب, عزت ذلت تو صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کون ڈیڈ آن ارائیول ہے اور کس کا دا اینڈ ہے. تو مطلب the war of words has started between پاکستان تحریک انصاف اینڈ آئی پی پی. پرانے ساتھی ہیں آپس میں, لیکن اب آپس میں ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو گئی ہے. فیاض الحسن چوہان نے بھی جو ہے وہ بیچ میں چھلانگ ماری. جناب نے فرمایا کہ جی شاہ محمود قریشی انتہائی زیرک اور خوش بیان شخصیت ہیں, انہیں استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے ایسا ترش اور کرخت بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے تھا. جہاں تک بات عروج اور زوال کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اگر ہماری نیت پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام ہے تو اللہ پاک راستے آسان کر دے گا. انہوں نے بھی جو ہے وہ بیچ میں اپنا ایک کامنٹ کیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.